میرے معزز اور مکرم بھائیوں اور بزرگوں اور بہنوں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایمان کی حالت میں ہیں اور رمضان قریب ہے۔ اللہ اس رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیف نستقبل رمضان، میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں؟ مجھے اس بات کی فکر ہونی چاہیے سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیجئے تاکہ اس مہینے کی برکات کو دامن میں جمع کرنا چاہتے ہو، اخلاص کے بغیر ممکن نہیں۔ حذیفہ نے کہا تھا، یا موسیٰ ثلاث خصال ان کن فیک، اگر 3 باتیں تجھے نصیب ہو جائیں، لم ينزل من السماء خیر الا كان لك فيه نصیب، آسمان سے جتنی بھی خیر و برکت نازل ہوگی تجھے ضرور حصہ ملے گا، لیکن کب؟ جب 3 کام تم کر لو گے۔ سب سے پہلا کام، یکون عملک للہ، اللہ کی رضا کے لیے کام کیا کرو۔ روزہ اور تراویح اللہ کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت اور واہ واہ کے لیے نہیں، اس رب کی رضا کے لیے جس نے جنت انعام رکھا ہے۔ دوسرا کام، وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ آسمان سے جو بھی برکت اترے گی تجھے حصہ ضرور ملے گا۔ وَهَذِهِ الْكِسْرَةُ تَرْفَعُهَا مَا قَدَرْتَ، تیری جیب میں جو کچھ ہے تم بھی اللہ کے ہو، اور یہ جیب میں جو کچھ ہے یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اس میں سے لوگوں کو محروم نہ کرنا، کھانے کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، نہ جانے ایک شخص نے صبح سے یہ ٹکڑا بھی نہ کھایا ہو، صدقہ کیا کرو۔ اخلاص، صدقہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، مسلمانوں کو عزت دیا کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارا احترام ہو، تم بڑوں کو احترام دیا کرو۔ تم چاہتے ہو مجھ پہ کوئی شفقت کرے، چھوٹوں پہ شفقت کیا کرو۔ تم چاہتے ہو میرے ساتھ خیر اور بھلائی کے معاملے ہوں، تم خیر و بھلائی لوگوں کے ساتھ کیا کرو۔ آسمان سے جتنی برکت اترے گی اللہ تجھے اس میں حصے دار بنا دیں گے۔ ایک دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کس قدر خوبصورت زندگیاں گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان سے سوال کیا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ قال ما كان احدنا يجرأ على استقبال الهلال وفي قلبه ذرة حقد على اخيه المسلم، ہم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، دل صاف نہ ہوا تو یہ رمضان کی برکتیں نصیب نہیں ہوں گی۔ فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں، لم يدرك من عندنا من ادرک بکثرة صیام ولا صلاة، ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو اللہ نے برکتیں اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ زیادہ روزے یا تہجد اختیار کرتے، یہ بھی کیا کرتے، لیکن اصل راز یہ تھا لسلامت صدورہم، ان کے سینے بڑے پاکیزہ تھے، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، کوئی عصبیت، کوئی تعصب، کوئی کینہ، کوئی گرہ ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی۔ نتیجتاً اللہ ذوالجلال نے انہیں برکتوں سے نواز دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی تلاش کیجئے۔ آج کس کی عمر ہے؟
83 سال 4 ماہ کس کی عمر ہوگی؟ ایک رات جو گنتی کے 5 سے 6 گھنٹے ہے جو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ ذوالجلال اتنے سالوں سے جو عبادت میں مشغول ہو جتنا اس کو اجر ملے گا، اللہ اس سے زیادہ اس انسان کو اجر دیتے ہیں جو لیلۃ القدر کی تلاش کرتا ہے۔ اور چوتھی بات، یہ دعاؤں کا موسم آ رہا ہے، صبح دعائیں، ظہر عصر کو دعائیں، شام کو دعائیں۔ مت سمجھیے کہ افطاری کے وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن، 3 ایسے خوش نصیب ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا۔ تم سحری جب کرتے ہو، اذان شروع ہو جاتی ہے، روزہ شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر افطار نہیں کر لیتے، جو بھی دعا کرو گے تمہارا رب تمہیں محروم نہیں کرے گا۔ الدعاء، اپنے لیے دعا کیجئے، اپنی اولاد کی نیکی کی دعا کیجئے، والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، اپنے شہر اور قصبے کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ ذوالجلال سب کو خوبصورت ایمان دے، نیکی کرنے کی توفیق دے اور جنت الفردوس کا حقدار بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5ویں کام کی بھی تلقین بھی کی، کر کے بھی دکھایا، صدقہ کرنا، جس کی ابھی آپ بات سن رہے تھے، کثرت سے صدقہ کرنا، اس کی پلاننگ کر لیجئے۔ سلف مال جمع کرتے اس نیت سے کہ رمضان میں خرچ کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کالریح المرسلہ، اتنی سخت جس طرح تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہے، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کی سخاوت بھی ہر گھر تک پہنچتی تھی۔ کوشش کیجئے رمضان سے پہلے ان گھروں کی تلاش کیجئے جن کے پاس سحری افطاری کا سامان بھی نہیں، پہنچائیے۔ یہ سب یہاں رہ جائے گا، وہی کام آئے گا جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے۔ یاد رکھنا، کفن کو کوئی جیب نہیں لگاتا۔ تم 2 ارب کے مالک ہو تو 2 باتیں یاد رکھنا، یہ 2 ارب تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے، ایک بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، لیکن دوسری بات بھی یاد رکھنا، یہ کھائیں گے پچھلے ہی، حساب تم سے لیا جائے گا، اس لیے حرام نہ کماؤ، حرام سے بچو، اور جو اللہ نے حلال دے دیا ہے اس کے ذخیرے نہ کرتے رہو۔ انفق ما فی الجیب یأتیک ما فی الغیب، جو تمہاری جیب میں ہے وہ لیے تم خرچ کرو، اللہ ان خزانوں کے منہ تمہاری طرف کھول دیں گے جو غیب کے خزانے ہیں۔ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ انسان جتنا بھی خرچ کر لے رب تعالی کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا۔ اور آخری بات، یہ زندگی کے ایام جو آنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر۔ یہ وہ مواصفات ہیں جس کو نصیب ہو جائیں اللہ ذوالجلال اس کو اجر کتنا دیتے ہیں۔ صبر کرنا سیکھیے، برداشت کرنا سیکھیے، مت دیکھیے گرمی ہے، شاید زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، بچوں کو توجہ دلائیے۔ کس طرح صحابہ بچوں کو بھی روزہ رکھواتے اور فرماتے ہیں کہ کننا نصنع لہم اللعب من العہن، ہم روئی کے کھلونے بنا کے انہیں دیتے کہ ذرا توجہ میں رہیں اور شام تک یہ گزارا کر لے۔ بچوں کو بھی اس بات کی توجہ دلائیے، یہ اولاد امانت ہے، ان کا خیال کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ورائکم زمان صبر، ایک وقت آنے والا ہے جہاں تمہیں صبر کرنا پڑے گا، فتنے اتنے ہوں گے، تانے، مشکلات، مسائل، دکھ،
بیماریاں، وبائیں، طرح طرح کی مشکلات، لیکن دین کو نہ چھوڑنا۔ موت آئے تو دین پر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا ملے گا؟ فرمایا للمتمسک بھی اجر 50 شہیدا۔ اگر تم ایسے معاشرے میں جہاں فتنے ہوں گے، جہاں مصائب ہوں گے، دین پہ ڈٹ جاؤ گے، نہیں چھوڑوں گا، توحید پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، میں اللہ کے رسول کی رسالت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، اگر ان ہیبز اور ایتھکس کو مضبوطی سے تھام لو گے، 50 شہیدوں کے برابر اجر دیے جاؤ گے۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منا او منہم، ہم میں سے 50 یا اس دور کے 50 لوگ؟ آپ نے فرمایا اجر 50 شہیدا منکم، میرے صحابہ تم میں سے اگر 50 شہید ہو جائے، جتنا ان 50 کو اجر ملے گا، اس فتنے کے دور میں دین پہ ڈٹ جانے والا اس کو بھی اس کے برابر اجر ملے گا۔ بلکہ یمن سے ایک عورت آئی، کہتی ہے بیمار ہوں، بیماری پہ صبر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اصبری فلا حساب علیکی، اللہ کی بندی ایک کام تم کر لو، ایک خوشخبری میں سنا دیتا ہوں، صبر تم کر لو، میں خوشخبری سناتا ہوں، اللہ ذوالجلال تجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کے داخل فرمائے۔ جس طرح یہ اے اللہ تیرے گھر میں ہیں، ان کو اپنی جنت کے بھی مہمان بنا اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد